حضرت عمر کے پاس جب کوئی شخص آیا کرتا تھا نا 3 طلاقیں اکٹھی دے کے, پہلے کوڑے مارتے تھے, فتوا بعد میں دیتے تھے. اس وقت میں ہوتا ہے یار حضرت عمر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں, لیکن اب چونکہ صبح شام لوگ آتے ہیں نا, تو اللہ کی قسم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے. ابے انسان کا بچہ بنو, تم کیا کیا کھایا یار تم نے بھائی, تمہیں غصہ آ رہا تھا تھپڑ لگا دیتے یار, سر پھوڑ دیتے, وہ جڑ جاتا ہے دوبارہ, ہر چیز ریپیئر ہو جاتا ہے, اپنا سر پھوڑ دیتے, سب چیزوں کی ریپیئرنگ ڈاکٹر کر لیتے ہیں. یہ کام غصے کا ہے ہی نہیں, یہ تمیز کا کام ہے. آپ کو جب چھوڑنی ہی ہے تو بھائی آرام سے چھوڑ دو نا, غصہ کسی اور طریقے سے نکال دو, پٹک چیزیں توڑ دو. ایک صاحب کا غصہ ہے بھی بالٹی, انہوں نے بالٹی پہ لات ماری زور سے, پاؤں بالٹی کے اندر ہی گھس گیا ان کا. مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یار وہ بالٹی, یار کہہ رہا مجھے کیا پتا تھا میری لات میں اتنی طاقت. میں نے کہا شکر ہے بیگم کو نہیں ماری, بالٹی کو ماری. بالٹی توڑ دی, گلاس توڑ دیے, یہ سب چیزیں جڑ سکتی ہیں. سمت بانڈ ہے, ایلفی ہے, جاپانیوں نے طلاق کے بعد جو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ ایلفی سے نہیں جڑتا. تو اس لیے اللہ کے واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو بھائی, اپنے اچھے بھلے گھروں کو غصے سے مغلوب ہو کے مت, زبانوں کو تالے ڈال دو. دینی ہو نا دینی ہو تو آپ التزام کرو, یار غصے میں کچھ بھی کر لوں گا, یہ لفظ زبان سے نہیں نکالوں گا. یہ کام کرنے کا ٹھنڈے دماغ سے. جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, بالکل ریلیکس ہو جاؤ, پھر آپ دیکھو کہ کیا کرنا ہے. چھوڑنا ہے کہ رکھنا ہے. چھوڑنا ہے تو پھر علماء سے مشورے کرو, لوگوں سے مشورے کرو. مشورے سب سے کرو, رائے انسان کی سب سے بہتر وہی ہوتی جو خود تمیز سے سوچ سمجھ کے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ غور کر لیا. بھائی ہم نے کہا مار کھاؤ, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے, کھاؤ پٹو. تو اب پتہ نہیں بیچارے کا کیا ہوا ہوگا, کئی سال پرانا واقعہ جب بڑا زور تھا متحدہ کا. تو یہ کام جذبات میں کرنے کا میرے بھائی نہیں, آرام سے تمیز سے التزام کر لو. بھائی غصے میں تو نکالنا یہ لفظ ایک لوگ کہتے ہیں ایک دینے میں کیا, ایک بھی نہیں, غصے میں نہیں, تمیز سے آرام سے امن شانتی کے ساتھ بیٹھ کے پھر تمام سائیڈ افیکٹ پہ غور کر. بچوں کا کیا ہوگا ہے بھائی, اور افورڈ کر پاؤں گا دوبارہ شادی میں, ایسا نہ ہو اس سے بھی جاؤں. بھائی ایسا بھی ہوتا ہے, لوگوں نے دیے طلاقیں بعد میں نہیں ملی, وہ کہہ رہے ہیں یار وہ اس سے تو بہتر تھی. ملی ایسی کہ آدمی کہہ رہا ہے یار وہ کم از کم وہ اس سے تو بہتر ہی تھی. ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دی, پھر ان کو شادی ہو گئی, وہ اخلاق اچھے نہیں تھے بیوی کی, شکل اچھی تھی اخلاق اچھے نہیں تھے, طلاق دے دی. دوبارہ جب شادی ہوئی ہے تو اخلاق اچھے تھے, شکل اچھی نہیں تھی. مجھے خدا کے بتا رہے, کہہ رہے یار اخلاق تو بہت اچھے ہیں مگر اچھی نہیں لگ رہی بالکل. اتنے ٹینشن میں نا وہ آدمی کہہ رہا مجھے پرانی وہ لڑتی ہوئی بھی ٹھیک تھی یار, کہہ رہا اچھی نہیں لگ رہی, میں کیا کروں یار. میں نے کہا اللہ کے بندے شکر ادا کر. تو خیر انہوں نے شکر کیا, پھر چلا رہے ہیں, ان کو اللہ نے اولاد دی. میں نے کہا ہو جائے گی, اچھی لگنے لگے گی انشاءاللہ. تو سارے تمام قسم کے جو ہے نا سائیڈ افیکٹ پلس ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ, یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں. پوری تمیز سے مشوروں کے بعد پھر اس قرآن نے حکم دیا کہ 1 طلاق, اور وہ بھی پاکی کے ایام میں, وہ بھی زوجہ کے قریب جانے سے پہلے. اسلام نے اس کی پابندی لگائی ہے, اپنی خواہش پوری کر لی پھر طلاق دے دی, یہ غلط طریقہ ہے. دینی ہے تو پھر قریب نہیں جا سکتے. 1 دی, پھر اس کے اب دیکھو رزلٹ کیا نکلتا ہے. 1 دینے کے بعد ہوتا کیا ہے, کیا افورڈ کر پا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ہے بھائی. 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا ہے سوچنے کا, کم نہیں ہوتا. 3 مہینے سوچتے رہو بیٹھ کے, برداشت کر لو گے. ادھر بیوی کو بھی ٹائم دیا ہے سوچنے کا, دیکھ لے بھائی عدت پوری ہو جائے گی, نکاح ختم, سوچ لے. 3 مہینے اس کے پاس بھی ہیں, اس وقت وہ بھی غصے میں ہاں دے دو دے دو دے دو. وہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا, مرد دم کے دم میں دعا دو, دے دو نا دم میں تو دے دو. اس وقت تو سب ایسے چل رہے ہوتے ہیں. ایسی بعض طلاقیں تو ایسے ہوئی ہیں, بندہ نہیں دینا چاہتا تھا, بیوی نے کہا دے دو, تو اس نے کہا چلو پھر لے لو. تو عورتیں بھی تو بیوقوف ہیں نا. اور بھائی ایک کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا سیدھے ہو جاؤ, اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ بیوقوفی کر رہا ہے, تم دونوں ہی آگ بن جائیں گے. آگ جل رہی ہو تو فائر بریگیڈ والے پانی لے کے پہنچتے ہیں نا, ہے آگ جل رہی ہے وہ بھی آگ لے کے پہنچ جائیں. بھائی ایک طرف آگ ہے, دوسری طرف کیا ہونا چاہیے, پانی. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں میاں کو غصہ آ رہا ہے, تم تھوڑا برداشت کر لو. ادھر بیوی کا موڈ آف ہے تو تم تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ یار, تم بھی نا اچھل رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا 1 کے بعد بس ایسی, وہ بھی 100 دفعہ سوچنے کے بعد. غصے میں وہ بھی نہیں دینی ہے, پھر ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار اب دیکھو افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت کا میں واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں بیوی سے بیزار ہوں, پشتو اسپیکنگ تھے, پٹھان تھے, میں بہت پریشان ہوں. پھر حضرت نے ان کو, وہ کہہ رہے نہیں بنتی بھائی. پھر حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب نہیں ہو رہا تو پھر 1 دے دو. وہ بڑے ٹھنڈے مزاج میں نا, انہوں نے 1 دی ہے. 3 مہینے گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ. 3 مہینے گزر کے نکاح ختم ہو گیا, وہ چلی گئی اپنے گھر.
2 साल के बाद हजरत के पास आए कि भाई मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है। खाक छान रहे होंगे बेचारे को, रिश्ता नहीं मिला होगा या मिल रहा होगा उस जैसा नहीं मिल रहा होगा। हजरत के पास आए कि मैं उससे दोबारा शादी करना। हजरत ने फरमाया तुमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस बताई ना कि तू अल्लाह से नहीं डरा, तेरे लिए नहीं है, कि अल्लाह से डरे ना। तो हजरत ने फरमाया यही शरीयत के हुक्म की बरकत है भाई, रास्ता खुला है, जाओ निकाह कर लो दोबारा। लेकिन रुजू नहीं हो सकता क्योंकि इद्दत पूरी हो चुकी है। बीवी को इख्तियार है आपसे दोबारा निकाह करना चाहे कर सकती है, नहीं करना चाहे। इन्होंने पैगाम भेजा, उसको भी अल्लाह ने समझ दे दी, उन्होंने कहा चलो दोबारा से। अब जब इसके बाद दोबारा शादी होगी तो उसमें अब नहीं होगी तलाक। उनको पता है भाई दोनों ने मजा चख लिया है तलाक का, ठीक है ना। तो जब भी कोई 3 तलाकें देकर आए ना, तो हम अगर परमिशन होती गवर्नमेंट की तरफ से, मसला बाद में बताते, डंडे पहले लगाते और फिर ऊपर से हलाल भी कर लेते हैं जाके। तो जबान को एल्फी लगा लो इस मामले, भाई नहीं देनी, खत्म।